تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ مسجد کے اندر سوال کرنا کیسا ہے، لیکن سوال کا جواب دینے سے پہلے اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آپ حضرات بھی اس کار خیر کے اندر شامل ہو سکیں۔ تو مساجد کے اندر اکثر جو ہے بیکاری سوال کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہر فرض نماز کے بعد لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، جی میں غریب آدمی ہوں، محتاج آدمی ہوں، میری مدد کریں۔ یا کوئی آدمی کھڑا ہو جائے گا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ یا کوئی کھڑے ہو کر کہے گا میرے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہیں، محتاج آدمی میری مدد کرے۔ تو ان کی مدد کرنا کیسے ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شریعت کے اندر مسجد کے اندر سوال کرنا یہ نامناسب ہے اور مسجد کے ادب کے بھی خلاف ہے، اور مسجد کے اندر ضروریات دنیاوی کا سوال کرنا جو ہے یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ مسجد کے اندر جو سوال کرتے ہیں، تو مسجد جو ہے سب سے پہلی بات یہ کہ مسجد اللہ کے گھر ہے، یہاں پر آدمی جو ہے اللہ سے مانگنے کے لیے آتا ہے، اور کوئی آدمی کھڑا ہو کر جو ہے دنیا والوں سے سوال کرنا شروع کر دے، یہ بڑا جو ہے عجیب سا معاملہ ہے، بڑی عجیب سی حرکت ہے اور بڑا نامناسب لگتا ہے۔ اس لیے جو ہے جو لوگ مسجد کے اندر کھڑے ہو کر سوال کا پیشہ اختیار کرتے ہیں، ان کو دینا بھی ٹھیک نہیں ہے، اور ان کو پیار و محبت کے ساتھ سوال سے منع بھی کرنا چاہیے، ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے تاکہ ان کو یہ بری عادت سے وہ باز آ جائے۔ لیکن کوئی آدمی جو ہے بالکل ضرورت مند ہے، مثلا اس کے لیے ایک وقت کا کھانا بھی اس کو میسر نہیں ہے، یا اس کو دنیاوی ضرورت کی اشیاء جو ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، یا اسی طریقے جو کھانے پینے کی جو ضروریات زندگی کی ضرورت کی سامان ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے، وہ اگر اپنے ارادے کو کس طریقے سے ظاہر کرتا ہے اس آدمی کے لیے گنجائش ہے، لیکن اس آدمی کے لیے مناسب ہی ہے کہ وہ مسجد کی حدود سے باہر جا کر جو ہے وہ سوال کرے۔ اس لیے مساجد کے اندر سوال کرنا، مساجد کے اندر کھڑا ہو کر بھیک مانگنا یہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہے، اور یہ بالکل نامناسب سی حرکت ہے اور مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ اور خاص طور پر جو ہے یہ پیشہ ور جو لوگ ہوتے ہیں اور ان کا کام ہی مانگنا ہوتا ہے، تو ان کو جو ہے نہ دیا جائے اور ان کو پیار محبت کے ساتھ منع کیا جائے، ان کی حوصلہ شکنی کی جائے تاکہ یہ حضرات جو ہے بری عادتوں سے جو ہے باز آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی مسائل کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔